السلام علیکم، کیا حال ہے اسٹوڈنٹ؟ کیسے ہیں آپ؟ کلاس 10 سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ بغیر ایگزام کے آپ کلاس 9 سے آپ نے کلاس 10 میں جمپ کر لیا۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت مبارک ہو۔ لیکن بچے بات یہ ہے کہ حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ اب جیسے کرونا وائرس کی وجہ سے آپ لوگوں کی اسٹڈی جو ہے وہ بہت زیادہ ویسٹ ہو گئی ہے، اور اس کے لیے ہم نے انسٹیٹیوٹ نے ایسا کیا ہے کہ آپ کے لیے ویڈیو لیکچر تیار کروائے ہیں نا بچے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بیٹا جی آپ لوگوں کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور جو آپ کو انفارمیشن جو ویڈیوز آپ کو ملتی ہیں، چاہے وہ اردو کی ہیں چاہے کسی بھی سبجیکٹ کی ہیں، بیٹا جی آپ نے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اس لیے ناؤ یو آر ان کلاس 10 اور آپ اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، اچھے بچوں کی طرح آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے، تو آپ نے اپنا ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنے لیکچر جو بھی جس وقت آپ کو ملتے ہیں اکارڈنگ ٹو شیڈول ملتے ہیں، جیسے بھی ملتے ہیں آپ نے فائدہ اٹھانا ہے، اور اس مشکل گھڑی میں آپ نے اپنے ہر ٹیچر سے تعاون کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بچے، تو میں اپنا لیکچر سے پہلے اردو کے لیکچر سے پہلے یہ ضروری سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو اردو کا جو جماعت داہم کا بورڈ کا پرچہ ہوتا ہے نا بچے، اس کے ڈویژن کے بارے میں، اس کے ڈیوریشن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ سیم بیٹا جی اسی طرح ہی ہوتا ہے جس طرح کہ آپ نے کلاس 9 کے پیپر دیے، بورڈ کے 2 پیپر تو آپ نے کلاس 9 کے دیے ہیں، تو اسی طرح اس میں اردو کے پیپر میں ٹوٹل وقت بچے آپ کو مل جاتا ہے تقریباً 2 گھنٹے 10 منٹ۔ ٹھیک ہے جی، کل نمبر اس کے بھی 75 ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں کلاس 9 کے پیپر سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں، وہ ٹوٹل 9 کوشچن اس میں ہوتے ہیں، اس میں 7 ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹے، اسی طرح آپ کا معروضی طرز تو سیم ہے، یعنی سوال نمبر 1 جو ہے نا آپ کا بچے، سوال نمبر 1 سیم ہے، درست جوابات پر دائرہ لگائیں، وہ 15 ہی ایم سی کیوز آپ کے ہوتے ہیں 15 مارکس کے، وہی ان کی ڈویژن ہوتی ہے جو میں نے آپ کو کلاس 9 میں بتائی تھی بیٹے۔ ہم بتاتے آئے ہیں کہ حصہ نثر سے آپ کے 5 ایم سی کیوز ہوتے ہیں، حصہ غزل سے نظم سے 3 ہوتے ہیں، حصہ غزل سے 2 ہوتے ہیں، اور گرامر ورک جو ہوتا ہے اس سے آپ کے 5 ایم سی کیوز ہوتے ہیں۔ یہ ٹوٹل آپ کے 15 بن گئے 15 مارکس کے۔ ٹھیک ہے بچے، سوال نمبر 2 ہے آپ کا، یہ انشائیہ طرز ہوتا ہے، سبجیکٹو جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں۔ اس میں بیٹا جی اسی طرح مندرجہ ذیل نظم اور غزل کے اشعار کی تشریح آپ کو آ جاتی ہے، جو کہ آپ نے 3 حصہ نظم سے کرنے ہوتے ہیں، 2 حصہ غزل سے، یعنی 2 کی آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3، نثر پاروں کی تشریح، خط کشید الفاظ کے معنی، اب حوالہ متن کے ساتھ یہ آپ کو نثر پارے آتے ہیں سیم کلاس 9 کی طرح۔ اوکے جی، اچھا بیٹے، سوال نمبر 4، مختصر سوالات کے جوابات۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے 5 کرنے ہوتے ہیں، 8 آتے ہیں، وہ بھی ڈویژن اسی طرح ہے بیٹے۔ 5 کوشچن آپ کو حصہ نثر سے آتے ہیں، یعنی چیپٹر سے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، 2 آپ کو بیٹا جی آتے ہیں حصہ نظم سے، اور 1 آتا ہے آپ کو حصہ غزل سے، اور یہ 10 نمبر کا۔ سوال نمبر 5، کسی ایک سبق کا خلاصہ، جسٹ لائک کلاس 9 نا۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 6 آ گیا تفہیم، کمپریہنشن، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچے، یہ آپ کو عبارت دی جاتی ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہوتا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک نئی چیز آئی ہے کلاس 10 میں، جو ہی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو ہم ساتھ ساتھ سالو کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کے بعد جو اس پیپر میں جماعت دہم کے پیپر میں سوال نمبر 7، بلکہ یہ 6 ہوتا ہے، 7 جو ہوتا ہے تفہیم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوال نمبر 7 میں بیٹا جی آپ کو یہ آپ کا آتا ہے مضمون، دیے گئے عنوانات میں سے کسی ایک عنوان پر آپ نے مضمون لکھنا ہوتا ہے بچے، اور اس کے 15 مارکس ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے ٹوٹل 75 مارکس بن جاتے ہیں۔ تو کلاس دہم میں ہم نے بہت زیادہ اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی مضامین کی تیاری بہت اچھی کرنی ہے، اور یہ 2 مضمون آپ کے گرامر کی بک سے آتے ہیں، اور ایک کوئی پیٹرن کا آ جاتا ہے، حوالے کا آ جاتا ہے آؤٹ آف سیلیبس، اس کی بھی انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ تیاری کر لیں گے، کوئی ایشو نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہر چیز کو انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بچے، یہ تو آ گیا آپ کا پیپر پیٹرن۔ اچھا تو بچے ایسا ہے کہ ہم اپنے سبق کا بیٹا جی آغاز کرتے ہیں۔
کیونکہ ٹائم تو پہلے ہی ویسٹ ہو چکا ہے۔ اب اسی طرح جس طرح کہ آپ کے کلاس 9 کے لیے ہمارا طریقہ کار تھا کہ سبق پڑھنے سے پہلے ہم جو مصنف ہے اس کا انٹروڈکشن کرواتے تھے، مختصر اور امپورٹنٹ اہم چیز، ٹھیک ہے جی، جو چیز ہمارے کوشچن نمبر 1 جو ہے ہمارا پیپر کا ایم سی کیوز، اس میں ہمارے ایم سی کیوز آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ شاہد احمد دہلوی ہے، اب ہمارے جو چیپٹر ہے مرزا محمد سعید کے مصنف ہیں شاہد احمد دہلوی، ٹھیک ہے بچے۔ اب ان کے بارے میں آپ خاص باتیں آپ دیکھ لیجیے گا کہ شاہد احمد دہلوی 1906 میں پیدا ہوئے، 1967 1967 میں ان کا انتقال ہوا۔ اچھا بچے، شاہد احمد دہلوی جو تھے دہلی میں پیدا ہوئے، وہی اسی طرح پیدائش، جائے پیدائش، وجہ شہرت، ان کے انداز بیان یعنی اسلوب بیان اور تصانیف، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں ہم پڑھیں گے۔ تو شاہد احمد دہلوی کی دہلوی دہلی میں پیدا ہوئے، وہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے پوتے مولوی بشیر الدین احمد کے فرزند تھے، ٹھیک ہے جی، فرزند کہتے ہیں بیٹے، ٹھیک ہے، مولوی نذیر احمد کے بشیر الدین احمد کے فرزند مین ہو گیا بیٹے۔ اور اسی طرح 1925 میں انہوں نے ایف سی کالج لاہور سے ایف ایس سی کرنے کے بعد میڈیکل کالج لاہور میں داخلہ لے لیا، لیکن بچے اس دوران کیا ہوا کہ وہ بہت زیادہ علیل ہو گئے، یعنی بیمار ہو گئے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو میڈیکل کی ان کی تعلیم تھی اس کو وہ جاری نہیں رکھ سکے، یعنی اس کو رکھنے کا ادراک ترک کر دیا، یعنی اس کو جاری رکھنے کا ارادہ جو تھا انہوں نے ترک کر دیا۔ بعد ازاں دلی سے انگریزی ادبیات میں بی اے آنر کیا، ٹھیک ہے جی۔ اب بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ انگریزی لٹریچر، ادبیات، ادب کی جمع یعنی کہ تہذیب و تمدن سکھانا، ٹھیک ہے، بی اے آنر کیا۔ ایم اے فارسی کا امتحان بھی پاس کیا، بچے اس زمانے میں جو زیادہ تر تعلیم دی جاتی تھی اردو، عربی اور فارسی تھی، اس وجہ سے، ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد شاہد احمد دہلوی کراچی منتقل ہو گئے، اور تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے انگریزی ادب سے تراجم کا سلسلہ بھی جاری کر دیا۔ اب اس میں بیٹا یہ رکھیں گے تصنیف و تالیف، تصنیف و تالیف کا مطلب ہوتا ہے مختلف کتابوں سے مضامین وغیرہ چن کر ان کو نئے سرے سے ترتیب دینا، ٹھیک ہے جی۔ ان کے زیادہ جو ان کا مشغلہ تھا یا جس چیز کو وہ پسند کرتے تھے وہ تصنیف و تالیف ہی تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی ادب، انگلش لٹریچر، ٹھیک ہے، اس کے تراجم کا سلسلہ بھی جاری کر دیا۔ تراجم ترجمہ کی جمع ہے۔ پاکستان رائٹس گلڈز کی تشکیل میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ اب پاکستان رائٹ گلڈ یعنی آزادی کے لیے، عوام کی آزادی کے لیے ایک انجمن قائم کی گئی، ٹھیک ہے جی، جس میں ان کی اصلاح کا بیڑا انہوں نے اٹھایا، یعنی اس کی تشکیل کی، اس کو بنایا، اس میں نمایاں خدمات سر انجام دیں، اس میں انہوں نے نمایاں خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 1963 میں 1963 میں انہیں مجموعی طور پر ادبی خدمات کی بنا پر یعنی لٹریچر کی خدمات پر انہوں نے اردو ادب کی بہت زیادہ خدمت کی تھی، تو پھر بچے ان کو تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ تمغہ بیٹے یہ ایک سونے چاندی کا بنا ہوتا ہے، جو کہ یا یہ نشان جو انعام کے طور پر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تمغہ جو ہے انعام کے طور پر دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں حکومت دیتی ہے؟ حسن کارکردگی کے سلسلے میں، یعنی حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، اور کارکردگی اچھا کام کرنے کے سلسلے میں ان کو نوازا گیا۔ تو یہ خاص باتیں آپ نے ان کے ایم سی کیوز میں یاد کرنی ہے کہ ان کو کون سا تمغہ دیا گیا یا انہوں نے کیا نمایاں خدمات انجام کی، اور 1963 میں 1963 میں انہوں نے کیا کیا۔ پھر بیٹا جی آ جاتا ہے ان کے انداز بیان کے بارے میں، اس لیے کہ جب ہم پیراگراف کی تشریح کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا مصنف کے انداز بیان کا انہیں حوالہ دینا ہوتا ہے،
شاہد احمد دہلوی زبان و بیان پر ان کو مکمل عبور رکھتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی ان کی زبان جو تھی نا بیٹے وہ بالکل سادہ تھی اور ان کو بہت زیادہ گرپ تھی اپنی زبان پر۔ ان کی زبان آسان عام فہم ہے، یعنی بالکل سادہ جملے، چھوٹے جملے استعمال کرتے تھے، سادہ جملے استعمال کرتے تھے، عام فہم، یعنی کہ ان کی نثر ادب جو لوگ پڑھتے تھے ان کی سمجھ میں بہت آسانی سے آ جاتی تھی یہ بات۔ حقیقت میں وہ موسیقار تھے، لیکن ان کی پہچان جو ہے نا اردو ادب ہی ان کی پہچان بنی۔ تو اسی طرح انہوں نے جس چیز پر زور دیا یا جس چیز کو پسند کیا وہ ان کا لٹریچر تھا، ادب تھا، نثر نگاری تھی، ٹھیک ہے جی بچے، یہاں تک میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بیٹا جی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر جمیل جالبی کے مشورے پر انہوں نے خاکہ نگاری شروع کر دی، ٹھیک ہے بچے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی بچے یہ بھی جو ہیں اردو ادب کے بہت مشہور ادیب ہیں، اور یہ بچے اپنے زمانے میں کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے ہیں، لٹریچر لکھتے ہیں۔ خاکہ نگاری یعنی خاکہ نگاری، کردار نگاری وغیرہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب ان کا گنجینہ گوہر، پھر انہوں نے گنجینہ گوہر، ابھی بیٹا جی ان کا ہم جو آگے سبق پڑھیں گے نا مرزا محمد شہید، وہ ان کا جو خاکے ہیں انہی میں سے ماخوذ ہے۔ ماخوذ کا مطلب ہے اخذ کرنا، لیا جانا، اسی میں سے ماخوذ ہے، یعنی اخذ کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کی بزم خوش نفسہ ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں، ٹھیک ہے بچے۔ یہ تو ہو گئے بیٹا جی ان کے خاکوں کے مجموعے، یہ بھی ہم نے ذہن نشین کرنا ہے کہ ان کے خاکوں کے مجموعے کون سے ہیں، اور ہمارا جو سبق ہے مرزا محمد شہید وہ کس سے ماخوذ ہے، کس سے اخذ کیا گیا، یہ ایم سی کیو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، یہ آ جاتا ہے چیپٹر کے اینڈ میں لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر ان کے علاوہ بچے ان کی تصنیف کی جمع ہے۔ ان کے علاوہ ان کی تصنیف میں بیٹا جی اجڑا دیار، دلی کی وپتا اور دہان کے کھیت شامل ہیں، ٹھیک ہے بچے۔ یہ تو ہو گیا بیٹا جی شاہد احمد دہلوی کی ہم نے جو سبق ہے، ان کے جو مصنف ہے ان کی حالات زندگی کے بارے میں پڑھا۔ اب بیٹا جی انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا ہوگا، نیکسٹ لیسن جو ہمارا ہوگا اس میں بیٹے ہم مرزا محمد شہید کا خلاصہ پڑھ لیں گے، ان کے سوال الفاظ معنی کر لیں گے، اور ریڈنگ میرا بیٹا آپ نے کرنی ہے، آپ نے یہ تعاون ضرور کرنا ہے تاکہ ہمارا ٹائم بھی بچ جائے اور ہمیں سٹوری بھی انڈرسٹینڈ ہو جائے، کہانی بھی۔ اور آج کا لیکچر بیٹے اب میں یہاں پہ سٹاپ کرتی ہوں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، ٹھیک ہے بچے، اوکے، السلام علیکم۔